السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام سامعین کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ ایمان والی نیکیوں کے ساتھ لمبی زندگی سب کو عطا فرمائے، آمین کہہ لیجیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ آگے بڑھوں، نہ اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے اور نہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، بلکہ ہر معاملے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن دو معاملے ایسے کہ جو عام طور پر مسلمانوں میں دیکھنے آ رہے ہیں، یا تو وہ ایک جگہ پر رک گئے ہیں یا اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دو معاملے ہیں کون سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء۔ انسان کا ایک تعلق رب سے ہے اور انسان کا ایک تعلق اپنے ہی جیسے انسان سے ہے۔ ان دونوں تعلقات کے اندر جو اسٹاپ کر گیا، اپنی جگہ پر رک گیا یا پیچھے ہٹ گیا، یقیناً یہ عاجز ہے، یہ لاچار ہے، یہ باہمت نہیں ہے، اس کا حوصلہ نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان کو تو باہمت ہونا چاہیے، مسلمان کو حوصلہ اپنا بلند رکھنا چاہیے۔ اور وہ کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، انسان دعا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، دعا کرتے کرتے پھر چھوڑ دیتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، ارے میاں اتنا عرصہ ہو گیا دعا کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ملنا، مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے دعا کرنا چھوڑ دی، دعا سے عاجز آ گیا، وہ دعا سے رک گیا، دعا کرنے سے، گویا کہ اس نے اپنے اللہ سے رابطہ منقطع کر لیا نا، توڑ لیا، راستہ چھوڑ دیا اس نے اللہ کی طرف جانے والا۔ تو فرمایا کہ یہ عاجز ہے، یہ لاچار ہے، یہ حوصلہ مند نہیں ہے انسان۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہی وہ مسلمان ہے کہ جو مایوسی کا شکار ہوا ہے۔ اسلام ہم کو مایوسی نہیں سکھاتا، اسلام ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب تم رب سے دعا کرو تو کچھ عرصے کے بعد دعا کرنا مت چھوڑ دو، اپنے آپ کو عاجز مت کر لو، اپنے آپ کو پیچھے مت کرو، دعا سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، فوری طور پر ملے نہ ملے دعا کرتے رہنا، کیونکہ اس دعا کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ کا قرب تمہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہو جائے گا جب تم دعا کرتے رہو گے۔ اللہ ہی سے تو مانگنا ہے نا، ہم تو سب فقیر ہیں اللہ کے در کے، اللہ فقیر نہیں ہے۔ جب ہم فقیر ہیں اور وہ غنی ہے تو اس غنی کے در کو چھوڑ کر مایوسی اختیار کرنا یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ اس نے گویا کہ اپنے آپ کو عاجز کر لیا، بالکل غلط ہے یہ۔ اسی طرح سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، بلکہ یوں کہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق، اس تعلق کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نسخہ دے دیا، اور وہ کیا؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ تم زیادہ سے زیادہ۔ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو سلام ضرور کیا کرو۔ سلام کرنے سے گویا کہ محبتیں بڑھیں گی، تعلقات اور روابط بڑھیں گے، ایک دوسرے کی دعائیں ملیں گی،
اور یہ سلام کرنا دعا ہی تو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ پر سلامتی بھی ہو، رحمتیں بھی ہو اور برکتیں بھی ہو آپ پر، اور وہ بھی جواب دے رہا ہے، تو دل کتنے مل جائیں گے، کتنے قریب تر آ جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بخیل کون ہے کہ جو سلام نہیں کرتا۔ آج عام طور پہ مسلمانوں کی عادت بنی ہوئی ہے، شاگرد استاد کو نہیں کر رہا، استاد شاگرد کو نہیں کر رہا، استاد استاد کو نہیں کر رہا، مولوی مولوی کو نہیں کر رہا، ہاں جس سے تعلقات بڑے ہوئے ہیں، کھانا پینا اچھا چلتا ہے، دور سے اسلام، حضرت، سرکار، کیسے مزاج ہیں۔ اور جو عام آدمی ہو وہ اگر سلام بھی کرے تو کتنے اکھڑ خوں ایسے ہوتے ہیں، عوام میں بھی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، جاہلوں میں بھی، مولویوں میں بھی، علماء میں نہیں۔ علماء تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، مولوی وہ ہوتے ہیں جو ادھر بھی ادھر بھی مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، جدھر پانی بہ رہا ہے اسی طرف وہ بھی بہ جاتے ہیں۔ تو یہ مولوی بھی ایسا کر جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کو سلام کر لیں گے اور عام لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گلی سے گزر رہے ہوتے اور بچے وہاں موجود ہوتے تو گزرتے ہوئے آپ ان بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ کون امام الانبیاء، اتنے بڑا رتبہ ہونے کے باوجود آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں، اور آج کے چودھری کو، نمبردار کو، مولوی کو، استاد کو، ٹیچر کو شرم و حیا نہیں آتی کہ وہ اپنی زبان نہیں ہلاتا سلام کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں ان کو سلام کروں، ان کو نہیں۔ جس سے بھی آپ کی مسلمان سے ملاقات ہو آپ اس کو سلام کریں، یہ بخیلوں میں سے نام آپ کا نکال دیا جائے گا۔